سے نظام گر گیا، سسٹم گر گیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس سسٹم گیا، ختم ہو گیا سسٹم. ظاہر اتنا بڑا لشکر ادھر سے حملہ کرے گا، اندر سے یہ سارے شروع ہو جائیں گے، یہودی شروع ہو جائیں گے، منافقین شروع ہو جائیں گے، بچے گا کیا؟ تو اس کیفیت کو قرآن مجید نے بیان کیا. حالانکہ 9 سے 25 تک آیات ہیں، سلسلہ ہے پورا 16 آیات کا، لیکن میں 12ویں آیت اور 13ویں آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یہ آیت 12ویں. اور منافقین نے جب یہ دیکھا تو کیا کہا؟ اور جن کے دلوں میں مرض تھے، مرض یعنی جن کے دلوں میں ہمیشہ شکوک و شبہات رہتے نا، ڈھل بل یقین، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ ہوتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے. میں نے ایک بات کی، میرے پیچھے چل پڑے، میرے مخالف نے ایک بات کی، اس کے پیچھے چل پڑے، اس نے بات کی، اس کے پیچھے چل پڑے، اس نے بات کی، اس کے پیچھے چل پڑے. یہ فی قلوبہم مرض، یعنی منافق الگ ہوتا ہے اور مریض جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، مریض الگ ہوتا ہے، منافق الگ. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ إِلَّا غُرُورًا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. تو انہیں نے اور جن کے دلوں میں مرض تھے وہ ایک دم پکار اٹھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں تھا. معاذ اللہ. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے کہ یہ کہہ رہے تھے. جب انہیں نے یہ حالات دیکھے، اتنا بڑا لشکر دیکھا، تو کہتے تھے بھائی اب کوئی بچانے والا نہیں ہے، اب ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. اس کے بعد والی آیت میں اور آگے بڑھ کر ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. ایک گزارش کریں گے، تھوڑا سا ہماری خاطر تھوڑا سا آگے آ جائیں گے، سمٹ آئیں گے، مجھے بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی. بہت شکریہ، نوازش. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 10-15 منٹ کے بعد ہی لوگ آتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے اب 30 منٹ کی رہ گئی مجلس، اب پہنچو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں یہ 13ویں آیت، اور ان میں سے ایک گروہ نے جیسی یہ صورتحال دیکھی ایک دم وہ گھبرا گیا، ایک دم پکار اٹھا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے یثرب کے لوگوں اب کوئی تمہارا ٹھکانہ نہیں بچا. یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، بس دوڑو، بھاگ چلو، واپس چلو. کیا میں نے کہا نا کہ لوگوں کا مورل ڈاؤن کرنا شروع کر دیا کہ اب یہ اتنا بڑا لشکر اور اندر یہ ساری مصیبتیں آ گئیں، لہذا بھاگو واپس. یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے، کسی مولوی کا قول نہیں ہے، کسی فرقے نے کتاب نہیں لکھی، یہ قرآن ہے جو فرما رہا ہے کہ ان کی یہ حالت ہوگی. جو وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، بھاگو بھاگو. اور پھر صرف یہ نہیں، وَيَقُولُونَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک فریق نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا. ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. وَإِذْ رہ گیا تھا، وَإِذْ يَقُولُونَ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ يَسْتَأْذِنُونَ، اللہ کے رسول سے اجازت مانگ رہے تھے. کہاں جانے کی؟ کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون انا بیوتنا عورت، ہمارے گھر خالی ہیں، ہمیں جانے دیں. یستاذنون، کیا کہہ رہے تھے؟ اجازت مانگ رہے تھے. یستاذن و یقولون، اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر خالی ہیں، ہمارے گھر انا بیوتنا عورت وما حیا بعورت. قرآن کہتا ہے ان کے گھر ور خالی نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا، سوائے اس کے کہ یہ میدان سے بھاگنا چاہتے تھے. کیا چاہتے تھے؟ بھاگنا چاہتے تھے. بہانے کیا شروع کیے؟ گھر خالی ہیں، گھر میں کوئی نہیں. ہماری یہ 12ویں اور 13ویں آیت میں پوری ان کی کیفیت بتائی گئی. یہ ان کی حالت یہ تھی، اس طرح سے یہ باتیں کر رہے تھے، اس طرح سے نہیں، ڈر کے مارے ان کا برا حال تھا. مکہ مدینے جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے ان کو بھی ڈرائے تھے کہ بھاگو، اب کوئی ٹھکانہ نہیں، چلے چلو، صحراؤں میں ہوتے، کاش ہم یہاں ہوتے، کاش ہم وہاں ہوتے. یہ پوری صورتحال اب سمجھ میں آ گیا کیا منظر ہے، پس منظر کیا ہے خندق کا. اب جو کھڑے ہوئے ہیں وہ کتنے مجاہد ہیں. ان کی یہ حالت تھی کہ جب انہی نے دیکھا تو یہ چلا اٹھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سوائے دھوکے کے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، سوائے دھوکے کے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ کچھ نہیں. اور جب مومنین نے دیکھا تھا تو کیا کہا تھا؟ فلما رأى المؤمنون الاحزاب، مومنین نے جیسے ہی احزاب کو دیکھا، لشکروں کو دیکھا، انہیں کیا کہا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا.
وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، وہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہو گئے، ان کا دین ہاتھ سے جانے لگا، ان کا دین اور بڑھنے لگا، ان کا اضافہ اور بڑھنے لگا، ایمان ان کا بڑھنے لگا، اور تسلیم و رضا میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب پوری صورتحال احزاب کی سامنے آ گئی۔ کیا صورت، یعنی مجاہدین کو ایک پریشانی نہیں ہے، سامنے اس وقت کا سب سے بڑا لشکر حجاز کا جو ان کے مقابلے پر، ادھر یہودیوں نے عہد و پیمان توڑ دیا، ان کے ساتھ مل گئے، اندر منافقین نے کام شروع کر دیا، یعنی اندر بھی حالات خراب اور باہر بھی حالات خراب۔ اب ان حالت میں لیکن اس کے باوجود 27 دن گزر گئے بھائی، کیونکہ خندق اتنی بڑی پار کیسے کر کے آئیں، جب تک لڑائی نہیں ہوگی تو جب تک کیسے جیتیں گے؟ لہذا 6 یا 7 آدمیوں نے ایک جگہ سے، جہاں سے خندق تھوڑی چوڑی کم رہ گئی تھی، کیسے رہ گئی تھی تاریخ آج تک خاموش ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وہ جو 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری کھودنی تھی، تو انہیں معلوم تھا کہ کہاں چوڑائی کم ہے، تو وہاں یعنی کم رکھی گئی تھی یا رکھا جائے، بھول گئے ہوں گے، چلو بھائی ہمیں نہیں پتا، بھول گئے، ہمیں کیا معلوم کیا ہوا تھا، ہم تو تھے نہیں اس وقت، تو بھول گئے تھے وہ، یا جو بھی ہوا چوڑائی کم رکھی گئی۔ وہاں سے یہ 6-7 آدمی، عمرو ابن عبدوت، حسل ابن عمرو، اکرمہ ابن ابو جہل، نوفل ابن عبداللہ، منبع ابن عثمان، زرار ابن خطاب فہری اور حبیرہ ابن ابی وہب، یہ 7 آدمی انہوں نے گھوڑوں کو مہمیز کیا اور خندق پار کر کے اس طرف آ گئے، اور ادھر لشکر تیار ہو گیا کہ جیسی تن بتن جنگ شروع ہوگی، اور گیا ہے عمرو ابن عبدوت جیسا، جیسی 6-7 گریں گے جنگ مغلوبہ، ہم اسی جگہ سے ہلہ بولیں گے اور گھس جائیں گے اندر، سب تیاری جنگ کی۔ اب جب وہ اندر آ گئے تو اس نے سب سے پہلے عمرو ابن عبدوت اس نے للکارنا شروع کیا، اسی کے پیچھے باقی 6 تھے جن کے میں نے نام لیے جو سب آئے ہوئے تھے، سب سے آگے یہ تھا، اس نے للکارنا شروع کیا، آؤ بھائی میرے مقابلے میں۔ اس کو فارس یل بھی کہا جاتا تھا۔ یقین رکھیے میری بات کا، تاریخوں میں یہ ہے کہ اس کو 1000 کے برابر سمجھا جاتا تھا اکیلے کو۔ یہ تاریخی بات بتا رہے ہیں آپ کو، مبالغہ نہیں کر رہے، ایسا نہیں کہ ہم اپنی مرضی کو آپ کو خوش کرنے کے لیے بات کریں، تاریخوں میں یہ اکیلا شخص یعنی ایک ہوتا تھا تو سمجھو 1000 کا لشکر تو بڑھ گیا، 1000 کے برابر اس کی طاقت تھی اکیلے کی، عمرو ابن عبدوت۔ اسی لیے جب یہ للکار رہا تھا تو کوئی ادھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھیے جنگ ہوتی ہے برابری کی، بات بزدلی بہادری کی نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ نا کہ برابر کا جاؤ۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک اور صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ سارے بزدل تھے، بھائی وہاں تو بڑے بڑے مجاہدین بھی تھے نا، جناب سلمان فارسی بھی تھے، جناب ابو ذر غفار بھی تھے نا، سب تھے نا، یہ سب آج آپ کا ذہن میں سے کلیئر کر دیں گے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ سب بزدل، ہوتا یہ ہے کہ مقابلہ بمثل کہلاتا ہے، مقابلہ بمثل یعنی جو آ رہا ہے اس کے مقابل کا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ جنگ بدر میں ادھر سے کون کون آیا تھا؟ عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ، علی کے ہاتھوں سارے مقتول ہوئے، ہے نا، جہنم رسید ہوئے، ان کو تو کہہ سکتے ہیں نا، آرام سے کہہ سکتے ہیں، جی بھر کے کہہ سکتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جناب ادھر سے عوف ابن حارث، معاذ ابن حارث اور ایک اور شخص، تینوں انصاری تھے، یعنی مدینے کے تھے تینوں، تو یہ تینوں مقابلے کے لیے نکل گئے، لڑنے کے لیے اللہ کے رسول سے اجازت لے کے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں کہا مدینے کے انصار ہیں۔ مدینے کے کہا ہمارے برابر کے نہیں ہو، جاؤ برابر والوں کو بھیجو۔ سمجھ گئے آپ؟ انہیں لڑنے سے انکار کر دیا کہ نہیں لڑیں گے، تم ہمارے برابر کے نہیں ہو، لہٰذا جاؤ ہمارے برابر والا بھیجو۔ تو حضور نے پھر جانتے کسے بھیجا؟ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھیجا، اپنے ایک چچا زاد بھائی عبیدہ ابن حارث، جو حضور سے سن و سال میں 15-16 سال بڑے ہیں۔ کتنے بڑے؟ 55 سال کے حضور ہیں جنگ بدر کے وقت، یعنی ظاہری سن و سال پہ بات ہو رہی ہے، اور وہ جناب عبیدہ ابن حارث ہیں 72 سال کے، 70 سے 72 سال کے سگے چچا۔ سب سے بڑے بھائی جو تھے نا جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ کے، حارث ابن عبد المطلب، یہ ان کے بیٹے تھے عبیدہ ابن حارث۔ عبیدہ ابن حارث سگے چچا زاد بھائی، وہ
اور پھر سگے چچا، سب سے چھوٹے چچا جو سن و سال میں برابر ہیں، کون؟ جناب حمزہ ابن عبد المطلب، اور پھر دوسرے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ ذرا سا ساتھ دیجئے گا، ہمارا مطلب آپ تک انشاءاللہ جو پہنچانا چاہتے ہیں پہنچا دیں گے۔ اب جب یہ تین نکلے تو ان تینوں نے کہا ہاں اب جوڑ کا مقابلہ ہے، اب ٹکر کا مقابلہ ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ عمر ابن عبدود جب للکار رہا تھا تو اس کی ٹکر کا کوئی یہاں تھا نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے دل چھوڑ بیٹھے تھے، کچھ دل چھوڑ بیٹھے تھے، اور ایسا دل چھوڑ بیٹھے تھے کہ دوسروں کو بھی ڈرا رہے تھے کہ بھائی اس کے مقابلے پہ نہ جانا، یہ 1000 پہ بھاری ہے، یہ 500 پہ بھاری ہے، اور قصے بھی سنانے شروع کر دیے تھے اس کی بہادری کے۔ ایسا تھا جناب، ایک معرکے میں ایسا ہوا جناب، ڈاکوؤں نے قزاقوں نے حملہ کیا، اس کی ڈھال گر گئی، اس نے اونٹنی کے بچے کو اٹھا کے ڈھال بنا لیا اور سب کو مار کے بھگا دیا، اکیلے نے سب کو مار کے بھگا دیا۔ اب جو 2-4 ہمت کر رہے تھے وہ بھی بیٹھ گئے کہ ہم اس کے مقابلے کے نہیں۔ میں نے بتا دیا مقابلہ بمثل ہوتا ہے، جب تن بتن لڑائی ہوتی ہے تو مقابلہ بمثل یعنی بالکل اس کی ٹکر کا جانا چاہیے، جو سامنے آیا ہے مقابلے پر جانا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ تو پہلی بار جب اس نے للکارا تو اللہ کے رسول نے سب کو دیکھ کر کہا من لہذا الکلب، کون ہے اس کتے کے لیے؟ پہلی آواز پہلی کھڑے ہوئے پروردگار، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ہوں اس کے لیے، میں اس کے لیے ہوں۔ اللہ کے رسول نے بٹھا دیا، پھر اس نے للکارا، پھر اللہ کے رسول نے کہا من لہذا الکلب، کون ہے اس کتے کے لیے؟ کتا کہا اللہ کے رسول، کون ہے اس کتے کے لیے؟ پھر علی کھڑے ہوئے میں ہوں اس کے لیے، بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے للکارا تیسری بار، اور پھر بڑا برا للکارا، پھر کہتا ہے کہ کہا کہ بھئی تمہارا جنت میں جانے کا شوق اور کافروں کو جہنم میں بھیجنے کا شوق، آؤ نا، یا جنت میں جاؤ یا مجھے جہنم میں بھیجو، کچھ تو کرو۔ پھر تیسری بار اللہ کے رسول نے آواز دی من لہذا الکلب، پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا، پھر علی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول میں ہوں۔ اب بھیجا علی کو، اب جاؤ علی، اور اپنا صحاب نام تھا امامے کا، ایک امامے کا، حضور کے کئی امامے تھے نا، صحاب نامی امامہ سر پہ رکھا، اپنی زرہ پہنائی، زرہ علی کو پوری آئی۔ یہ سنیے گا واقعہ، بھائی کیسے پوری آ گئی زرہ؟ جا کے پڑھ لیجئے حلیت المعصومین میں، دونوں کے سن و سال میں بھی فرق ہے اور جثہ مبارک میں بھی فرق ہے، جثہ مبارک میں بھی فرق ہے۔ اور دیکھیے توجہ رہے آپ کی، وہ تو سو گئے 2-4 ماشاءاللہ، چلو نیند پوری کر لو بھائی، میں ایسی تقریر کرتا ہوں ویسے بھی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں، اب میرے دل پہ کیا گزرتی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں میرے بھائی، لیکن میں بھی باز نہیں آتا، 40 سال سے زیادہ ہو گئے ممبر پہ بیٹھتے ہوئے ایسے ہی باتیں کیے جا رہا ہوں، میں نہیں تھکتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے، کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زرہ پہنا دی؟ بھئی زرہ کیسے پوری آ گئی؟ زرہ تو ہر آدمی کے سائز کی بنتی ہے نا، تو محمد و علی کے سن و سال میں بھی فرق ہے اور جثہ مبارک میں بھی فرق، دیکھ لیجئے گا آپ، جثہ مبارک میں بھی فرق۔ زرہ کیسے فٹ آئی؟ زرہ کیسے؟ یہی تو وہ مماثلت ہے طالوت و جالوت کے معرکے کی۔ دیکھیے یا بہت ساری اس میں مواصلتیں ہیں، لیکن ایک بتا رہے ہیں آپ کو بھی، کیونکہ وقت نہیں ہے نا، ایک ظاہر ایک مجلس ہوتی ہے تو آپ کو بتانے کی کیوں کیا مماثلت ہے طالوت اور جالوت کے مارکے۔ جب جالوت ظاہر ہے کہ عمالقہ میں سے تھا، فرعون کی نسل میں سے تھا، وہ جب حاکم ہو گیا بنی اسرائیل کے اپنے کارناموں کی وجہ سے اس نے کو مارنا شروع کیا، بیڑا غرق کیا۔ خیر جناب وہ خلاصہ یہ پڑھ چکے ہیں، تفصیل واقعہ یہاں پر ہمیں یاد ہے۔ تو وہ جناب طالوت کا لشکر تیار ہوا، طالوت کو یہ معلوم تھا کہ جس کے جسم پر یہ موسیٰ کی زرہ فٹ آئے گی وہی مارے گا جالوت کو۔ جالوت کو کون مارے گا؟ جس کے جسم پر زرہ۔ پورے لشکر کو پہنا کے دیکھ لیا، کسی کو بھی نہیں آ رہی، کیونکہ جناب موسیٰ ماشاءاللہ لہیم شہیم، ان کا جسہ مبارک لکھا ہوا ہے قصص انبیاء میں، لہیم شہیم، ان کا کسی پر نہیں آ رہی، کسی پر نہیں آ رہی۔ کون رہ گیا؟ پھر خبر ملی ان کو، غیب کی خبر کہہ لیں، فرشتوں کی خبر کہہ لیں کہ نہیں، یہ بنی اسرائیل میں سے لاوی کی اولاد میں ہوگا عیشا، عیشا کے بیٹوں کو تلاش کرو، ان میں سے کسی پر فٹ آئے گی، تلاش کرو عیشا۔ عیشا کون ہے؟ جن کے 10 بیٹے اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام ہے داؤد۔ کیا نام ہے؟ سب سے چھوٹے بیٹے۔ حکم پہنچا طالوت کا، بھئی اپنے بیٹوں کے ساتھ آ جاؤ،
عیشا اپنے بیٹوں کے ساتھ آ جاؤ. اب جناب عیشا اپنے 9 بیٹوں کو لے کے چلے, 10ویں کو چھوڑ دیا. سب سے چھوٹا تھا نا, 12-13 سال کا تھا. وہ رونے لگے داؤد کے, مجھے بھی تو لے کے چلو. بھائیوں نے کہا بیٹھو, تم کہاں جاؤ گے, وہ اتنی بڑی جنگ میں تم بچے ہو, یہ مویشی سنبھالو, مال مویشی کی حفاظت کرو یہاں. اور یہ ان کو غلیل چلانے کا شوق ہوتا تھا بہت. آواز بڑی پیاری تھی, صحیفے پڑھتے تھے اپنے لہن میں, تو پرندے جمع ہو جاتے تھے, درندے جمع ہو جاتے تھے, سب جمع ہو جاتے تھے ان کے پاس, اور وہ تلاوت سنا کرتے تھے, صحیح آسمانی صحیفوں کی تلاوت. اسی لیے آج تک کہا جاتا ہے لہن داؤدی کے, فرق آواز بہت اچھی کہتے ہیں لہن داؤدی. لیکن بہرحال تھوڑا سا آج کل اعتراض بھی ہوتا ہے, ہم سمجھاتے بھی ہیں بچوں کو کہ خدا کے لیے بھائی وہ لہن داؤدی اور تھا, تو جو پڑھ رہا ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں نے کہا نا کہ بھائی میں تو کہہ دیتا ہوں, اب عمر کے اس حصے میں مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی, جو اس کی مرضی کہنے کو میں وہ کہوں گا جو بات مجھے کہنی ہے. تو بھائی طریقہ ہوتا ہے, سلیقہ ہوتا ہے. قرآن پڑھنے کے بھی آداب ہیں, قرآن کی تلاوت کا بھی طریقہ ہے. اگر قرآن کی تلاوت بھی غلط انداز میں کرو گے تو میرے بھائی وہ غنا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ قرآن کے پڑھنے کی بھی آداب ہے نا, طریقہ ہے نا, علم ہے نا, علم تجوید سکھایا گیا ہے نا. 7 طریقے جو ہیں قرائے سبا کے, وہ تمام 7 طریقے سکھائے گئے, بتائے گئے. میں اپنی مرضی سے تھوڑی کر سکتا ہوں کہ بسم اللہ کو کھینچ دیا میں نے آدھے گھنٹے تک, بھئی اس پہ مد ہے ہی نہیں تو کھینچ کیوں رہا ہے؟ مد کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ پہ کوئی مد ہے؟ تو بسم اللہ میں کہہ رہا ہوں بھائی کیا کر رہا ہے یہ؟ اب جہاں بسم اللہ غلط پڑھ رہا ہو, کوئی بھی کسی کے اشارہ نہیں کر رہا, کہیں بھی کسی بھی مکتب کا جو بسم اللہ غلط پڑھ رہا ہو اس کا آگے کیا حال ہوگا؟ لیکن نہیں بھائی, جو چل رہا ہے چلنے دو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بھائی کہاں مد کرنا ہے, کہاں آدھا مد ہے 2 اس کا ہے, کہاں 4 کا ہے مد, وہ ساری آخر علم تجوید اسی لیے تو آیا ہے نا بھائی, تاکہ قرآن کو صحیح پڑھے انسان. ورتل القرآن ترتیلا, ٹھیک ہے نا, ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, آرام سے پڑھو تاکہ سمجھ میں آئے بات. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. ابھی جناب داؤد کے سلسلے میں ایک جملہ آ گیا, میں نے کہہ دیا لہن داؤدی. اب یہ بیچارے رہ گئے, چلو سب چلے گئے وہاں, خوش ہو گئے تعلق کے, چلو بھئی عیشا اور اس کے بیٹے آ گئے, پہرانی شروع کی, کسی کو بھی نہیں آئی. حیران ہو گئے کہ مجھے تو خبر ملی ہے عیشا کے بیٹوں میں سے کسی کو آئی, اور کسی کو چھوڑ کر آئے ہو گیا؟ تو عیشا نے کہا بھئی وہ سب سے چھوٹا ہے, وہ تو جب ہمیں نہیں آ رہی اسے کہاں سے آئے گی. وہ 9 بھائیوں نے بھی کہا وہ تو چھوٹا ہے 12-13, کب بلاؤ اس کو, چھوڑ کے کیوں آئے اس کو؟ اب سب لشکر بھی کہہ رہا ہے بھائی جب ان کو نہیں آ رہی تو 12-13 سال والے کو کہاں سے آئے گی, 14-15 سال رکھ لو, 16-17, چھوٹا ہے نا, اس کو کہاں سے آئے گی؟ اب یہ ذرا موسیٰ کی ذرا کہاں سے آئی تھی؟ تابوت سکینہ واپس آئے تھا نا, یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم, اللہ نے وعدہ کیا تھا نا. قال لہم نبیہم, ان کے نبی نے ان سے کہا کہ تمہاری فتح کی نشانی یہ ہے کہ تابوت سکینہ واپس آ جائے گا تمہارے پاس. تابوت سکینہ آ گیا. تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ تبرکات تھے نا, جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام کے دونوں کے تبرکات تھے, اس میں زرہ تھی. نشانی یہ تھی کہ جس کو زرہ آئے گی وہی مارے گا, وہ قاتل ہوگا جالوت کا. کب بلاؤ اس کو؟ اب جب وہ آئے جناب داؤد تو دیکھ کے ہنس رہے ہیں لوگ, اور کہنے لگے بھائی اس کو کہاں سے آئے گی, یہ سب سے چھوٹا ہے, لشکر میں کوئی اتنا بڑا نہیں, کسی کو نہیں آئی, اس کو کہاں سے آئے گی؟ لیکن طالوت کو اطمینان ہے. طالوت کو کیوں اطمینان ہے حضرت طالوت کو؟ کیونکہ وہ جانتے کہ خبر وہاں کی ہے. وہی بات آ گئی نا یقین والی, کہ مومن ان خبروں پہ یقین کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آتی ہیں. دنیا اپنے تجزیے کرتے رہے, وہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں, خبر نگار بیٹھے میں اپنے اپنے تجزیے کر رہے ہیں, اتنا سا ملک ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا, اسلحہ ختم ہو جائے گا, کہاں ہوگا کیا. بھائی تم اپنی خبریں چلا رہے ہو نا, تم بھی غلط نہیں ہو, تم اپنے مادی تجزیے کر رہے ہو, جو تمہیں دنیا میں جیو پولیٹیکل جو تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات, تم وہ کر رہے ہو. بھائی کیسے لڑیں گے, کیسے لڑیں گے, یہ تو 5 مہینے بعد سمجھ میں آئے نا کہ کیسے لڑیں گے. یہ تو 5 مہینے بعد سمجھ میں آئے کہ کس کے اسلحے کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں, اور کون کہہ رہا ہے لڑتے رہو بیٹا, جب تک تم لڑو گے ہم لڑتے رہیں گے, ابھی تو ہم نے اصلی مال نکالا ہی نہیں ہے. کیا اور میں بتا رہا ہوں آپ سے, مذاق نہیں کر رہا, مذاق کا لہجہ میرا الگ ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ اصلی مال ابھی نہیں نکلا, کیونکہ وہ تیاری کر رہے ہیں, انہیں معلوم ہے نا کہ لڑنا ہے.
جن کا بچہ بچہ تیار ہو ذہنی طور پر کہ لڑنا ہے تو پھر لڑنا ہے، انہیں معلوم ہے کہ لڑنا ہے، جب تک لڑو گے لڑیں گے، جواب دیں گے تمہارا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے، بہت ساری باتیں رہ جائیں گی اگر اس طرف چلا گیا تو۔ اب جناب بلایا طالوت مطمئن اور سب پریشان، اور حسبیر مذاہب اس کو طالوت نے کہا پہناؤ زیرہ۔ جناب موسیٰ کی زیرہ کسی کو نہیں آ رہی، بڑے کو، پہلوانوں کو نہیں آ رہی، اور داؤد کو پہنائی۔ جیسے ہی جناب داؤد کو پہنائی زرہ فٹ ہو گئی۔ زرہ کیا ہوئی؟ فٹ ہو۔ یاد رکھیے کہ یہ جنگی جو ماہریں جانتے ہیں، میرے دوست زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو جنگی ہتھیار ہوتے ہیں نا، یہ اگر آپ کے تلوار یعنی اگر آپ کے ہاتھ کی نہیں ہے تو آپ لڑ نہیں سکتے، یعنی اس کا سائز چھوٹا یا بڑا، آپ کی جس پہ آپ لڑتے ہیں، جس کے آپ لڑ نہیں سکتے آپ۔ یہی تیر کمان کا ہے، یہی برچھی کا ہے، اور یہی زرہ کا۔ اگر زرہ ہی آپ کی فٹ نہیں آ رہی، آپ جب اپنے جسم کو نہیں سنبھال سکتے، آپ لڑیں گے کیسے بھائی؟ کیسے لڑیں گے آپ؟ نہیں لڑ سکتے نا۔ وہ زرہ بالکل فٹ آ گئی۔ اب حیران لشکر طالوت نے کہا یہی ہے، اسی کے لیے تھی زرہ۔ اور جناب داؤد نے اب خلاصہ کر رہے ہیں کیونکہ بڑی لمبی جنگ ہے وہ، تو جناب داؤد نے ہی مارا، گوپھن میں پتھر رکھ کے مارا اس کے سر میں، اور وہ کو چیرتا ہوا نکل گیا، مرا۔ ہاتھی پر تھا وہ، ہاتھی پر آ کے اس بیٹھا ہوا تھا وہ جالوت، اس کا وہ ختم ہوا، جنگ ختم ہو گئی۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ اب دیکھا آپ نے خندق میں، احزاب میں اللہ کے رسول نے اپنی زرہ علی کو پہنائی، تو مولا کہہ سکتے تھے نا کہ مولا یہ تنگ کر رہی ہے، اللہ کے رسول مجھے تنگ کر، میں نہیں لڑ سکتا نا، تنگ کر رہی ہے مجھے، یہ زرہ تنگ کر رہی، چھوٹی ہے میرے لیے یا بڑی ہے میرے لیے، یا اونچی ہے یا نیچی ہے، نہیں، بالکل فٹ آ گئی۔ اب علی کو بھیجا، اور اس سے جانتے کیا دعا کہ اے اللہ تو نے بدر کے دن عبیدہ کو اٹھا لیا، احد کے دن حمزہ کو مجھ سے اٹھا لیا، علی کی حفاظت کرنا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ ارے اتنا بڑا لشکر ہے، اتنا بڑا شہر ہے، اتنی بڑی قوم ہے، اتنی بڑی امت ہے، لیکن اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ کس کے بغیر میں اکیلا ہوں۔ ساری قوم ایک طرف، مگر یہ میرا بھائی ہے تو میں ہوں، بھائی نہیں ہے تو میں اکیلا ہوں، بھائی نہ ہو تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ یہ دعا موجود ہے اللہ کے رسول کی کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، علی کو مجھ سے نہ لینا۔ اور دعا کر کے جب بھیجا ہے، دعا پڑھ کے جب بھیجا ہے علی جانے، تو اس وقت کا یہ قول ہے برز الایمان کلہ علی الشرک کلہ، یہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل شرک کے مقابلے میں۔ کل ایمان کتنے تھے؟ ہزاروں تھے ادھر مدینے میں، 2000 تقریباً موجود ہیں وہاں پر۔ اللہ کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے۔ علی کہاں؟ علی کے غلام کہاں؟ ائمہ طاہرین کہاں؟ ائمہ طاہرین کے غلام کہاں؟ لیکن ذرا سمجھو تو صحیح بات کو کہ آج ہو کیا رہا ہے۔ خوش ہو رہے تھے نا دشمن کے اتنی بڑی طاقت سے، کون لڑے گا، کون لڑے گا، کون لڑے گا؟ پتا چلا کہ کل ایمان کے ماننے والے یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کتنا بڑا لشکر ہے۔ یعنی آج بھی اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھ لو کہ ایمان ہے کدھر، جدھر علی کا نعرہ ہوگا ادھر ہی ایمان ہوگا۔ جہاں بھی علی کا نعرہ، جہاں علی کا نام ہوگا، جہاں علی کی محبت ہوگی، وہیں کل ایمان ہوگا، وہیں ایمان ہوگا، اور مقابلے پہ سارا شرک جمع ہو گیا۔ کل تو عجیب بات ہوئی، کل عجیب بات ہوئی، اسرائیل کی طرف رخ کر کے ایک گولی بھی نہ چلانے والوں نے، میزائل تو دور کی بات ہے، میزائل تو چھوڑ دو، اسرائیل کی طرف رخ کر کے ایک گولی بھی نہ چلانے والوں نے کربلا پہ حملہ کیا۔ لعنت ہو تم پر، تمہارے سرپرستوں پر جن کے ساتھ، کیونکہ تم میں تو ہمت بھی نہیں حملہ کرنے کی، جن کے ساتھ مل کے تم نے زائرین پر حملہ کیا، اور یہ بھول گئے ابھی شلمچے کے بارڈر پہ حملہ کیا تھا تو جو نہیں جا رہے تھے وہ بھی دوڑ کے پہنچ گئے بارڈر کے کربلا جانا ہے۔ تمہیں اب تک ہمارا مزاج سمجھ میں نہیں آیا؟ ہم لوگ جہاں پہ خطرہ ہوتا ہے وہاں سے بھاگتے نہیں، ہم خطروں کی طرف دوڑتے۔ پاکستان میں نہ معلوم کتنی بار مشاہدہ کر چکی ہے پاکستان کی تاریخ، جب کوئی ہمیں چیلنج کرتا ہے تو ہمارا بچہ گھر سے نکل کے آتا ہے۔ آپ کا پنڈی بھی گواہ ہے اگر آپ کو ماضی قریب کے لیے یاد ہو تو۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ وہ
سمجھے تھے کہ زائرین پہ ماریں گے موقع پہ، کیونکہ کئی سال سے وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زائرین کا سلسلہ بند ہو جائے. لوگ وہاں پتہ ہی نہیں، کچھ نہیں چلا وہاں، پتہ ہی کچھ نہیں ہو گیا. شہید بھی ہو سب انہیں صاف ہو کیا جا رہے ہیں. میں اپنا بتا رہا ہوں کہ 2016 میں ایک ہی بار مشی پہ گیا ہوں. ظاہر ہے پھر یہاں لوگوں کے وعدے اور سب پریشان ہو جاتے ہیں لوگ. وہ ایک بار ہو کے آ گیا. تو اس سال ہم مشی کر رہے تھے، خبر ملی کہ سامرا میں بلاسٹ ہو گیا، 200 آدمی شہید ہو گئے، 1000 زخمی، اور لوگ خبر ایسے سن رہے تھے تو کوئی بات ہی نہیں. میں نے کسی چہرے پہ، کسی بچے، کسی خاتون، کسی مومنہ، کسی مومن، کسی بوڑھے، کسی کے چہرے پہ کوئی خوف کا اثر نہیں دیکھا. چلے جا رہے، ہو گئے، ہاں ہو گئے. کیوں؟ اس وقت تو ایک ہی دھن ہے نا، حسین حسین حسین. جانتے حسین کی طرف جا رہے ہیں، جب حسین کی طرف جا رہے ہیں تو حسین کو جو پسند آئے گا لے جائے گا اپنے ساتھ. فرق کون سے پڑتا ہے؟ کیا ہو گیا؟ کیا بات ہو؟ یہ میں تھا، میں نوٹ کر رہا تھا کہ کسی کوئی خوف کی. تو تمہیں اب تک سمجھ بھی نہیں آیا؟ اتنے تم نے کربلا میں بلاسٹ کیے، پہلے بھی سب کیا کر لیا تم نے؟ او بھائی، ہمارا خون گرتا ہے نا تو ہمارے مکتب کی آبیاری ہوتی ہے، اسلام کا گلشن مہکنے لگتا ہے ہمارے لہو کی خوشبو سے. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر. چلیے لے کر آئیں آپ کو. سلوات پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ بچوں ایسے منہ دیکھ رہے ہو میرا ہاتھ باندھے ہوئے. یار سلوات تو زور سے بھیج دو، خدا کے بندو. بھول کر تو کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ سلوات بھیجنے میں وہ تکلف سے کام لیتے کہ کہیں بڑا ہمارا بڑا پن چھوٹا پن میں تبدیل نہ ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں کرتے. اللہ صلی اللہ نہیں، سلوات کی اپنی عظمت ہے، وہ مجھ پہ تھوڑی ہے. سلوات تو محمد اور آل محمد پہ جا رہی ہے نا. ایک بار اور مل کر بلند آواز سے محمد اور آل محمد پہ درود بھیجیے. علی روانہ. اب علی روانہ ہوئے، ادھر بھی پتہ چل گیا کہ ادھر سے ابو طالب کا لال نکلا ہے مقابلے کے لیے. اور علی نے اسی کی آواز میں، یعنی اس کی قافیہ ردیف میں جواب دینا شروع کیا. ٹھہر جا، ٹھہر جا، آ گیا تیری پکار کا جواب دینے والا، جو ابھی تھوڑی دیر میں تیرے جنازے پہ رونے والیوں کا انتظام کر دے گا، اور ایسی ضرب مارے گا کہ جو ضرب فنا ہو جائے گی اس کا ذکر قیامت تک باقی رہ جائے گا. یہ رجز ہے، مولا کی رجز جو آپ نے احزاب میں پڑھی خندق میں. یہ رجز سن کے ہل گیا عمرو ابن عبدہ. تو علی پیدل ہیں، وہ سواری گھوڑے پر آئے سامنے. اب اس نے دیکھا کون ہو، تعارف کراؤ. کہا علی ابن ابی طالب. تو جیسے عمرو ابن عبدوت کو جانتا تھا سارا عرب، کیا علی کو نہیں جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے. وہ بھائی پورا عرب جانتا تھا نا علی کو. وہ بچپن میں پٹے ہوئے لوگوں نے مکے میں جن کی ہڈیاں پسلیاں توڑی تھیں، علی نے حضور پر پتھراؤ کرنے کے جرم میں ان کو سزا دی تھی. 300-350 کو اکیلے مارا تھا. اتنا پیٹا تھا، اتنا پیٹا تھا، بھاگ کے اپنی ماں کی گودوں میں چھپ رہے تھے، چلا رہے تھے ہڈیاں توڑنے والا، ہڈیاں توڑنے والا، ہڈیاں توڑنے والا. ماؤں نے بھی ایک ایک تھپڑ مارا تھا. کون ہڈیاں توڑنے کا؟ وہ ابو طالب کا بیٹا علی، اس نے ہماری ہڈیاں توڑ دی. بچپن سے سب جانتے تھے. پھر بدر و احد کے کارنامے نہیں پتا تھے سب کو، معلوم تھا نا. تو جھجک گیا عمرو ابن عبدہ عامری، جھجک گیا اور کہتا ہے کہ دیکھو اپنے آمام، امو کی جمع ہے، ام کی جمع، آمام یعنی چچا. امو کہتے ہیں عربی میں، ام کسے کہتے ہیں؟ ام کہتے ہیں چچا کو. آمام اس کی جمع. اپنے آمام میں سے کسی کو بھیجو، اپنے چچاؤں میں سے کسی کو بھیجو. میں بچوں سے نہیں لڑتا، اور ویسے بھی تمہارے بابا ابو طالب سے میری دوستی تھی، میں نہیں چاہتا کہ اپنے دوست کے بیٹے کو قتل کروں. علی نے سر چھٹک کے کہا مگر میں بہت دوست رکھتا ہوں کہ تجھے قتل کروں. اگر میں بہت دوست رکھتا ہوں کہ تجھے قتل کروں. نیچے اتر، مقابلہ کرنا ہے. علی نے کہا دیکھ تجھے موقع دے رہا ہوں، موقع دے رہا ہوں، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو بچا لے. 3 شرطیں رکھوں گا، ایک مان لے. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ اسلام قبول کر لے، قتل نہیں کروں گا. اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے، قتل نہیں کروں گا. کہا کہ نہیں، اپنے آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتا. اچھا واپس چلا جا، نہیں ماروں گا.
موقع دیا نا علی نے، واپس چلا جا، نہیں ماروں گا، واپس چلا جا. کہتا ہے نہیں، میدان سے جانے والا تو میں نہیں، کم سے کم اتنی غیرت تو تھی اس میں بھائی. پیٹ دکھا کے بھی نہیں بھاگا اور کوئی حرکت کر کے بھی نہیں بھاگا. ورنہ بڑے بڑے ہم نے تاریخ میں ملیں گے جو نے ایسی ایسی حرکتیں کی ہیں علی سے جان بچانے کے لیے، اللہ اللہ اللہ، بیان بھی نہیں کر سکتے ممبر سے. تو ہم صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اتنا تو تھا اس کہا کہ نہیں، یہ میدان چھوڑ کے جانے والا تو میں نہیں ہوں. تو کہا پھر اتار گھوڑے سے، آ جا نیچے، کرتے مقابلہ. اب مقابلہ شروع ہوا اور ایسی شمشیر چل رہی تھی کہ گرد و غبار کے طوفان میں دونوں گم ہو گئے. صرف تلوار کے تلوار سے یا تلوار کے ڈھال سے ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھی. اور لکھا ہے کہ دونوں طرف حالت یہ تھی کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے. سروں پر، اس کی تشریح کر دیں آپ کو، سروں پہ پرندے کیا محاورہ کیا یہاں بھی کہتے ہیں نا، ایسے جیسے سروں پر طائر بٹھا دیے گئے. یہ محاورہ کیا ہے عربی میں؟ یہ اونٹ، اس کو کوئی زخم لگ جائے یا زخمی ہو جائے تو کیڑے پڑنے لگتے، تو یہ کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اس کا علاج صرف یہ ہوتا ہے کہ پرندے آتے ہیں وہ کیڑے کھاتے ہیں، تو یہ جنبش نہیں دیتا سر کو نا، تاکہ چلے نہ جائے، پرندہ اڑ نہ جائے، ہے نا، سمجھ گئے. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی دبک کے بیٹھ جائے تو اس کو کہتے ہیں تو ایسے ہے جیسے کہ سر پہ طائر بیٹھا ہوا ہے، اسے ڈر ہے کہ طائر اڑ نہ جائے، پرندہ کہیں اڑ کے نہ چلا جائے. تو یہ اس کا پس منظر اس لیے بتا رہے ہیں کہ اکثر آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں سروں پہ پرندے بیٹھے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ محاورہ، ہر محاورے کا پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا، پس منظر ہوتا ہے. تو کہا ایسا یہ حال، کلیجے منہ پر سب پریشان. اب کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بس تلوار سے تلوار ٹکرانے کی آواز اور تلوار کے ڈھال پہ لگنے کی آواز. اتنا طاقتور تھا عمرو ابن عبدود، جب اس نے پہلا وار کیا ہے علی پر، علی نے ڈھال سے روکا، ڈھال کو چیرتا ہوا علی کی پیشانی پہ لگا تھا. یعنی کوئی معمولی آدمی نہ سمجھے گا اس کو، اتنی طاقت تھی اس کے وار. ڈھال کو چیرا اور ڈھال کو چیرتا ہوا علی کی پیشانی پہ لگا. اس کے بعد کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا. اچانک اس گرد و غبار میں تکبیر کی آواز گونجی، اللہ اکبر. اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے جواب دیا، اللہ اکبر. اس مساجد سبع ہیں تو 6، لیکن 7ویں کا بھی کہہ دیا جاتا ہے تو 6، وہ لیکن 6 مسجدیں، لیکن چلو 7ویں کو بھی شامل کر دیتے ہیں، مسجد رایتین کو یا مسجد رایا وغیرہ کو. تو وہ ساری ایک کے بعد ایک چوکیاں جتنی تھیں وہاں سب اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سمجھ گئے کہ کیا ہوا. اور کچھ ہی دیر میں اس گرد و غبار سے علی ظاہر ہوئے. علی کی چال کے بارے میں جانتے کیا لکھا ہے تاریخ نے؟ ایسے چل رہے تھے علی، ایک ہاتھ میں عمرو ابن عبدود کا سر، دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار سے لہو ٹپکتا ہوا، یعنی ذوالفقار کے لبوں سے لہو ٹپکتا ہوا. اور علی ایسے چل رہے تھے جیسے ہلکی پھوار کے بعد شیر چلتا ہے. یاد رکھیے جنگل میں، یہ بھی آپ کو اسی لیے 70 یا 75 نام ہے شیر کے نا، ہر کیفیت کا الگ نام ہے. تو جب بارش ہوتی ہے اور ایک دم سبزہ اور تو شیر ایک مست ہو کے ایک چال چلتا ہے، وہ ہوتی ہے شیر کی چال. کہتے ہیں کہ اس کو یہ پھوار، جیسے ہلکی پھوار میں شیر خوب ایک کیف کے عالم میں، ایک کیف کے عالم میں چل رہا ہوتا ہے، کیفیت خوش ہوتا ہے نا، اس عالم کا علی ایسے آ رہے تھے. تب مسلمانوں سے کہاں برداشت ہوتا؟ پڑھا تھا نا، سنا بھی تھا کہ اللہ کو تکبر پسند، آیات بھی یاد آ جاتی ہیں فوراً، ان اللہ لا یحب المستکبرین، خبردار اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند ہے نا بھائی. پتا نہیں کیا کیا یاد آ گیا، کتنی آیت یاد آ گیا کہ دیکھیے اللہ کے رسول کیسی رونق سے علی رونق سے. تو بھائی جواب تو اللہ کے رسول نے جو دیا وہ تو میں دے رہا ہوں. پہلے والے 2 لفظ میرے ہیں، کیونکہ لہجہ انداز ایسا ہے نا، تو بریکٹ کا جو لفظ ہے وہ میں نے الگ نکال کے میں نے کہہ دیا ہے ایسا، کیونکہ اللہ کے رسول کو کوئی برا کہنا اللہ کے رسول کو غصہ نہیں آتا تھا، لیکن علی کے لیے جب کوئی کہتا تھا تو کتنے ہی مقامات پر ہے کہ جب کوئی علی کے لیے کوئی ایسی بات کرتا تھا اللہ کا رسول غصے میں آ جاتا تھا. کیا ہے تم لوگ، کیا رکھتے ہو علی سے اپنے سینوں میں علی کے لیے؟ تو یہاں بھی ایسے ہی لہجہ تھا.
جب لوگوں نے کہا کہ بڑی رعونت سے آ رہے ہیں تو بڑی رعونت سے چلتے ہوتے اللہ کے رسول نے کہا بکو مت، بیٹھ جا. اللہ کو میدان جہاد میں اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد مجاہدین کی یہی چال پسند ہے. اللہ کو مجاہدین کی یہی چال پسند ہے. وہ بکومت والا میں نے پہلے کہہ دیا میرا تھا، وہ روایت میں نہ ڈھونڈنے لگ جانا بھائیو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میدان جہاد میں اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد اللہ کو مجاہدین کی یہی چال. اب جب واپس چلے، جاتے وقت کیا کہا تھا؟ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. جب علی واپس چلے، واپس آئے تو کیا فرمایا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. جن و انس کی عبادت سے افضل ہے علی کی ایک ضربت. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. عامر ابن عبدوت کو مارا، حسن ابن عمرو کا بیٹا، اس کو قتل کیا. نوفل ابن عبداللہ کو گھیرا، 3 قتل کیا علی نے، باقی بھاگے. ایک گر گیا، یہ نوفل یہ گرا تھا خندق میں، اس کو وہاں اتر کے مارا. منبع ابن عثمان مسلمانوں نے بھاگتے بھاگتے اس کو تیر مار دیا، وہ مکے جا کے مر گیا. یہ 4 ٹوٹل قتل. باقی اکرمہ اور زرار حبیرہ ابن ابی وہب یہ خندق پار کر کے بھاگ گئے. زرار ابن خطاب فہری جب بھاگ رہا تھا تو اس کے پیچھے بھی کوئی بھاگ رہا تھا. پھر اس کو خیال آیا کہ یار علی تو پیچھے بھاگنے والے کے نہیں آتا. اسے تو دوڑا نا، خوف سے 3 مار دی علی نے اس کے سامنے قتل کر کے پھینک دیا. بھاگو. جب بھاگ رہا تو پیچھے آ رہا ہے. وہ پہلے تو سمجھا علی آ رہے ہیں، جلدی سے بھاگو. پھر اسے خیال ہو کہ نہیں، علی بھاگنے والے کا پیچھا. اتنا تو دشمن بھی جانتے تھے نا علی کے ظرف کو کہ علی کون ہے. علی تمہاری طرح تھوڑی تھا بچوں کو مار دو، عورتوں کو مار دو، اس کو کر دو، یہ کر دو، جو ہاتھ لگ جائے جیسے کرتا. نہیں، علی نے بھاگنے والے کے پیچھے علی کبھی بھی نہیں بھاگتے تھے. تو اس نے کہا پھر جو بھی ہے پکڑ لوں گا. تو اس نے اپنا نیزہ سیدھا کیا، واپس مڑا. اب جو بھی تھے مجھے تو پتہ نہیں، نام وام تو میں نے دیکھا نہیں ہے. تو ادھر یہ مڑا، ادھر وہ اس سے ڈبل اسپیڈ سے مڑے. اس نے ہلکا سا چبھویا نیزہ، کہا اچھا اپنے آدمی ہو. کہا یاد رکھنا میرا احسان یاد رکھنا، چھوڑ رہا ہوں تمہیں. تو کیا اپنے ہو. بھاگ گئے. اب یہ جناب ان کے دل بیٹھ گئے کفار کے. 27 دن کھانا پینا ختم ہو رہا، رسد ختم. کریں کیا بھائی، خندق پار نہیں کر سکتے. وہ عمر ابن عبدوت کے قتل نے اور مصیبت ڈال دی ان کو کہ یہ کیا ہوا. اور پھر اس کے بعد اللہ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں انہی آیات میں کہ ہم نے ہواؤں کا، طوفانوں کا ایسا لشکر جو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا بھیجا. وہ رات بھر کا ایسا طوفان. اچھا مزے کی بات صرف ادھر آیا، خندق کے ادھر نہیں آیا. سارا طوفان ادھر آیا، ادھر نہیں. آندھی طوفان، اس نے ہر چیز، ان کے کھانے کی دیگیں الٹ دی، ان کا آگ بیڑا غرق ہو گیا، ان کے جانور کھل کے بھاگ گئے. اب یہ جناب خوفزدہ حالت میں سارا لشکر بھاگ گیا. پہلے سب سے پہلے وہ بڑے والے سردار صاحب وہ کہا چلو اب کیسے لڑیں گے، حالات ایسے خراب ہو گئے. جب وہ گئے تو باقی سارے بھی نکل لیے. صبح جب مسلمان اٹھے تو دیکھا میدان صاف. اس میں ایک اور بھی واقعہ ہے لیکن وقت نہیں ہے. ایک اور صحابی نے بڑا زبردست کام دکھایا تھا اس میں، لیکن خیر موقع ملا تو کل، نہیں تو بس اتنا کافی ہے کہ سارے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. قصہ صاف ہو گیا. علی کی ایک ضربت نے ٹوٹل احزاب میں کتنے قتل ہوئے؟ 4 میں سے 3 علی نے مارے. اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام نے خونریزی کی، اسلام نے یہ کیا، اسلام نے وہ کیا. کدھر ہیں وہ سارے؟ ہمارے سامنے نہیں آتے. بات کرنے کچھ نے بات کی، جب ہم نے ان سے بات کی اور اچھے جگہ پہ بات کی، جو بات کرنے کے فورم تھے وہاں بات کی، چپ لگ گئی تھی سب کو. ذرا بتا تو دو کہ کتنے مرے. اس زمانے میں بھی قیصر و کسریٰ کی لڑائی میں 1 لاکھ 2 لاکھ مرتے تھے دونوں طرف سے. یہاں 10 سال کی لڑائیوں میں 1200 ٹوٹل دونوں طرف کے. یہاں 10 سال کی لڑائی میں زیادہ والی روایتوں کو جمع کرو تو 1700. سب جنگوں کے ملا کے دونوں طرف کے چیلنج کر رہا ہوں، لاؤ اس سے زیادہ ڈھونڈ کے لیا لاؤ.
میرے پاس تو پورے ٹوٹل موجود ہیں تاریخوں کے، کتنے کہاں پہ مرے. یہ اسلام تلوار سے پھیلا. ملوکیت کو اسلام کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ ملوکیت نے جو کیا اس کا اسلام ذمہ دار نہیں ہے. ملوکیت نے جو تماشے دکھائے، انہوں نے غیر مسلمانوں کو نہیں چھوڑا، مسلمانوں کو قتل کرتے رہے. وہ تو بات ہو رہی ہے اس اسلام کی جس کے وارث تھے اہل بیت، اور وارث ہیں اہل بیت. وہاں بتاؤ نا کوئی ایسی بات ہوئی ہو تو. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. اب جیسے ہی وہ لشکر بھاگا، اندر والوں کا بھی دم نکل گیا ہے نا. بڑا پٹتا ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں بڑے کو مارو. بڑا پٹتا ہے تو چھوٹے والوں کا دم ویسے ہی نکل جاتا ہے. لے بھیا یہ نے تو بڑے کو نہیں چھوڑا، ہم کس کھاتے میں. یہی وہاں بھی ہوا. جب بڑے پٹ گئے عمر ابن اب، تو نیچے والے جو تھے وہ سانپ سونگ گیا سب کو. بنی قریظہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب ہماری خیر نہیں. اب بتائیں گے کل کہ بنی قریظہ کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا اور کس نے کیا. سوال یہ کہ کس نے کیا، کیونکہ میں گھڑی بار بار اسی لیے دیکھ رہا ہوں تاکہ وقت آپ کا میں زیادہ نہیں لے لوں. تو اب سمجھ میں آیا یہ جنگ خندق ہے. اچھا، بنی نذیر کے 9 پہلوان کس نے قتل کیے؟ علی. خندق میں کتنے قتل کیے؟ 75%. بھئی 4 قتل ہوئے، 3 علی نے مارے. وہ ایک تو بیچارہ بھاگ رہا تھا، تو بیچارہ کیا ملعون بھاگ رہا تھا، تو مسلمانوں نے پیچھے سے پتھر مارے، تیر مارے، وہ زخمی حالت میں گیا، مکے میں جا کے مر گیا، منبع ابن عثمان. باقی 3 فرار ہو گئے. فرار ہونے میں یوں کہیے کہ کامیاب ہو گئے. اکرمہ ابن ابو جہل بھاگ گیا، اور یہ دوسرا زرار ابن خطاب فہری، اور ابھی حبیرہ ابن ابی وہب، یہ 3 نکل کے بھاگ گئے. علی نے مارے نا. تو دشمنی کس سے ہے؟ دشمنی کس سے ہے؟ مدینے سے ان کے نکلنے کا سبب کون بنا؟ علی. کل پتہ چل جائے گا نا، جب آپ کو آخری انشاءاللہ زندگی رے بیان دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علی کی وجہ سے. سب کس کی وجہ سے ہوا؟ علی علی علی. یعنی یثرب یہودیوں کے ہاتھ سے گیا تو سبب کون ہے؟ علی. خیبر یہودیوں کے ہاتھ سے گیا تو سبب کون ہے؟ تو آج تک باقی سب سے یہودیوں کی دوستی ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تک ہے یا نہیں ہے؟ وہ ان کے دوست، وہ ان کا دوست، سب دوست ہے کہ نہیں؟ دشمنی کس سے ہے؟ وہ زخم نہیں بھولے، کوئی بھی نہیں بھولا. جن کے باپ دادا کو مارا تھا علی نے، وہ بھی نہیں بھولے. جن سے یثرب اور خیبر چھینا تھا علی نے، وہ بھی نہیں بھولے. جب وہ نہیں بھولے تو ہم کیسے بھول جائیں گے خیبر و خندق کو؟ وہ جو ہمارے یہاں کچھ پیدا ہو جاتے ہیں، کیا خیبر خندق کرتے رہے، اور تمہیں سنانے والا کوئی نہیں کہ خیبر خندق بتانی کیسے ہے. سنانے والے ہوں تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ خیبر و خندق کیا ہے. نہیں بھولنا ہے اسے، جیسے غدیر کو نہیں بھولنا ہے. لڑائی کا سبب سمجھ میں آ گیا؟ چوتھے دن آپ کی آج چوتھی مجلس میں پتہ چل گیا آپ کو. بیٹا میری طرف دیکھ لے، میرے بچے، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کیا کرو، مجھے دیکھو. سمجھ میں آئی میری بات؟ ہم ہیں خیبر و خندق کے وارث. اس لیے سارے کفر و شرک جیسے احزاب میں سب جمع تھے. اس لیے یہ سارا کفر، شرک، نفاق ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آیا. کیوں؟ کسی کو اپنے باپ دادا نہیں بھولے، کسی کو یثرب نہیں بھولا، کسی کو خیبر نہیں بھولا. تو افتخار کرو، فخر کرو کہ شیعہ علی میں سے ہو تم. پریشان مت ہو کہ ساری دنیا ہمارے خلاف، کیوں بھائی کن کے خلاف ہوگی؟ باطل اکٹھا ہے نا. کئی بار ایک جملہ کہا ہے، پہلے یہ کر لو کہ تم حق پر ہو یا نہیں ہو. اس کا معیار کیا ہے حق اور باطل کا؟ 1 منٹ میں بتا دیتے ہیں. آپ نہیں سمجھ میں آتا حق کیا ہے؟ اتنے مکتب، اتنے اسکول آف تھاٹ، اتنے مذاہب، اتنے فرقے، سب ٹھیک ہے نا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. پھر باطل تو سمجھ میں آتا ہے نا. باطل کیا ہے؟ ظلم، جبر، ستم، غاصب، استحصال.
عورتوں، بچوں، بزرگوں پر رحم نہ کھانے والے درندے، ملکوں کے ملک ہڑپ کر جانے والے درندے، دنیا بھر کے وسائل کو لوٹ کر اپنے قبضے میں لے لینے والے ڈاکو، درندے، وحشی، یہ باطل ہے کہ نہیں ہے؟ بس جب باطل نظر آ رہا ہے، دنیا میں نہیں نظر آ رہا، اندھے کو بھی نظر آئے گا. جس کو نہیں نظر آ رہا اس کی آنکھیں بھی ہیں تو وہ اندھا ہے. باطل سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ کون باطل ہے آج دنیا کے نقشے پہ؟ بس جب باطل سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ دیکھو کہ اس کے مقابلے پر کون ہے، جو ہے وہی حق ہے. کے مقابلے پر کون، اس باطل کو للکار کون رہا ہے؟ تعداد تھوڑی دیکھی جائے گی، یہ دیکھو کہ اس کے مقابلے پر کون، جو اس کے مقابلے پر ہے وہی حق ہے. یہ سب کربلا نے سکھایا. کس نے سکھایا؟ کربلا نے. کربلا نہ ہوتی تو ہمیں بھی تمیز نہیں ہوتی. ہم بھی یہ دیکھ کر بھاگ رہے ہوتے کون کدھر زیادہ لوگوں ادھر چلے جاؤ، اس کے پاس زیادہ طاقت ہے یہاں چلے جاؤ، یہ ہمیں بچائے گا، یہ ہماری سیکورٹی کرے گا. وہ اپنی سیکورٹی نہیں کر پا رہا، تمہاری کہاں سے کرے گا؟ کاش لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. ان طاقتوں پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں نا، جو وہ اس طرح سرخرو قومیں کھڑی ہیں، انہیں اپنی قوم پہ بھروسہ ہے نا، کیونکہ قوم کو ان پہ بھروسہ ہے. کاش یہ بات سمجھ میں آ جاتی دنیا کو کہ لوگوں پہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ قومیں نہیں ہوتی. ڈر کے مارے بیچارے نہیں بولتے، خوفزدہ ہیں کہ نہ معلوم ہمارے ساتھ کیا کر دیا جائے. دنیا کی بات کر رہے ہیں، پڑوسی ملک کی بات کر رہے ہیں، یوں کہہ لیجئے یورپ کی بات کر رہے ہیں، ہم چائنا کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب تو سمجھ میں آ گئی. ہم ایک اور پڑوسی ہے جو ہے ہمارے شمال میں مغرب میں بیٹھا ہوا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، عوام ساتھ نہ ہو کیسے بڑی طاقتوں کا مقابلہ کرو گے؟ جہاں بچہ بچہ ساتھ ہو، بچے بچے کو یقین ہے کہ یہ جو میرے اوپر بیٹھے ہیں یہ عابد شب زندہ دار ہیں. جب ہم سوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے راتوں کو جاگ کے دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں. قوم پیچھے ہے کیونکہ انہیں ان پر یقین ہے اور انہیں اپنی قوم پر یقین ہے. دنیا نے مشاہدہ کر لیا، دیکھ لیا 5 مہینے میں دنیا نے. آئیے، یہ وہ سبق ہے جو علی اکبر نے کربلا میں سکھایا. ان 5 مجلسوں میں سے ایک دن ہم شہزادہ علی اکبر کو دیتے ہیں نا، وہی دن ہے علی اکبر نے سکھایا تھا. جب انصار ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے، بہت کم تعداد بچی، 10-12 افراد بچے. علی اکبر دیکھ رہے ہیں کہ میرا بابا تھوڑی دیر میں جاتا ہے، ہر تھوڑی دیر میں جاتا ہے، ایک لاشے کو اٹھا کے لاتا ہے، ایک لاشے کو. تو علی اکبر اپنے بابا کے پاس آئے، سامنے آئے اور آ کے ایک سوال کیا، بابا ہم حق پر ہیں نا؟ بظاہر اتنا سا جملہ ہے، قیامت تک کے لیے اس میں حکمت ہے، جو میں نے ابھی پہلے عرض کیا جس کی تفصیل وہ یہ جملے کی تفصیل تھی. بابا ہم حق پر ہیں نا؟ اللہ سید الشہداء فرماتے میرے لال علی اکبر، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، ہم حق پر ہیں. تو علی اکبر کہتے پھر کیا پرواہ ہے؟ یعنی اصل مسئلہ کیا ہے؟ پہلے یہ دیکھو کہ حق پر ہو یا نہیں ہو. جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں پہلے یہ طے کر لو کہ حق پر ہو یا نہیں. جب یقین ہو جائے کہ حق پر ہے پھر کیا پرواہ. علی اکبر کہہ رہے ہیں پھر کیا پرواہ، ساری دنیا مخالف بن جائے، جتنی مصیبتیں آتی ہیں آنی آ جائیں، حق پر ہے تو بات ختم ہو گئی. یہ ہے علی اکبر جو قیامت تک کے لیے ہمیں بابا سے سوال کر رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اہم بات یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم حق پر ہو یا نہیں ہو، باقی چیزوں کو چھوڑ دو، حق پر قائم رہ. کون ہے یہ علی اکبر؟ ایک لقب علی اکبر کا ایسا ہے کہ جس نے نہیں بھی دیکھا وہ بھی جانتا ہے. مدینے لوگ آتے جاتے ہیں نا پورے عالم اسلام سے، تو سب کو معلوم ہے عالم اسلام میں کہ حسین کا ایک بیٹا ایسا ہے جو شبیہ الرسول ہے، جسے ہم کہتے ہیں شبیہ پیغمبر، شبیہ الرسول ہے، سب جانتے. اتنا حسین ہے علی اکبر کہ جب گھر سے نکلتے تھے ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال، چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے.
جب علی اکبر نکلتے تھے مدینے کے نوجوان کوشش کرتے تھے چند قدم علی اکبر کے ساتھ چلے تاکہ فخر کریں کہ ہم شبیہ الرسول کے ساتھ تھے بازار میں۔ علی اکبر گھر سے نکلتے تھے، بزرگ صحابہ، ضعیف العمر صحابہ نوجوانوں سے کہتے تھے، بچوں سے کہتے تھے رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ شوق سے کہتے تھے جوان، کیوں نہیں؟ کہ حسین کے اس بیٹے کو دیکھ لیا کر۔ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں اب حسین کے نانا کی شبیہ ہے، یہ ہے علی۔ پڑھتے ہیں شہادت۔ ایک جملہ اور سن لیجیے، جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، بازاروں سے گزر رہا ہے، آگے آگے نیزوں پہ شہداء کے سر ہیں، ایک موڑ پر خواتین کا ہجوم تھا، قیدیوں کا تماشا دیکھنے جمع ہو گئی تھیں۔ جب نیزوں پہ سروں کو دیکھا اور جب دیکھتے دیکھتے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا تو حالت یہ تھی ان بیویوں کی کہ اپنا منہ پیٹ پیٹ کر ماتم کرتے، یاد کر کے کہتی تھی کاش اس جوان سے پہلے اس کی ماں مر گئی۔ یہ ہے علی اکبر، یہ ہے علی اکبر جس کی ماں شب عاشور خیمے میں بیٹھی ہے اس انداز میں کہ علی اکبر نے دراز کھینچی ہوئی ہے اور سر ماں کی آغوش میں، ماں کی گود میں، اور جیسے کہ ماؤں کا انداز ہوتا ہے نا، جب پیار کرتی ہیں بہت زیادہ اپنے بچوں کو تو سر زانوں پہ ہے اور ہاتھ کی انگلیوں سے اپنے علی اکبر کے بالوں میں کنگھی کر رہی، پیشانی کے بوسے لے رہی، اور جانتی ہیں کیا گفتگو کر رہی ہے ماں؟ میرے لال تو عمر کے اس حصے میں ہے جب ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے چاند سی بہو لے کر آئے، لیکن علی اکبر دیکھ رہا ہے نا کہ یہ اتنا بڑا لشکر تیرے بابا کی جان کے در پہ ہے۔ صبح مجھے اپنی دادی فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو کر دے، بس اب ایک ہی خواہش ہے کہ اپنے بابا پہ قربان ہو جا، سب سے پہلے میدان میں چلا جا۔ علی اکبر نے اپنی مادر گرامی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہتے ہیں مادر گرامی، جس باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو کوئی مصیبت اس وقت آ سکتی ہے؟ اطمینان رکھیے، میں جانتا ہوں کہ صبح مجھے کیا کرنا۔ صبح ہوئی، پہلے حملہ عام ہوا، جنگ مغلوبہ، جس کو میں نے بڑی تفصیل سے پڑھا بھی ہے اور بڑی تفصیل سے لکھا بھی ہوا، ایسا نہیں کہ میں ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت بڑی جنگ ہے وہ جو صبح پہلی جنگ ہوئی۔ جب وہ حملہ عام ختم ہوا، جنگ مغلوبہ ختم ہوئی، تن بتن جنگ کی باری آئی، تو سب سے پہلے حسین کی بارگاہ میں آنے والے کا نام ہے علی اکبر۔ بابا اجازت ہے میدان میں جاؤں؟ اور علی حسین نے اجازت دے دی، جاؤ بیٹا، لیکن آپ انصاف سے کام لیجئے، انصار حسینی کی موجودگی میں علی اکبر میدان میں جا سکتا ہے؟ جیسے ہی یہ منظر دیکھا انصار نے سب باندھی، مولا یہ کیسے ہوگا، ابھی ہم لڑے ہی نہیں ہیں اور شبیہ پیغمبر میدان میں چلی جائے، کیا منہ دکھائیں گے آپ کے نانا کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، علی اکبر میدان میں نہیں جا سکتا۔ جب تک ایک بھی ناصر موجود تھا علی اکبر میدان میں نہیں گئے۔ انصار نے اپنا وعدہ پورا کیا، پھر علی اکبر آئے، بابا میدان میں جاؤں؟ حسین نے کہا بیٹا جاؤ۔ اولاد جعفر و عقیل سامنے آ گئی، اے ابن ام، اے امو جان، کوئی کہتا ہے اے چچا زاد، کوئی کہہ رہا ہے چچا جان، یہ کیسے ہوگا؟ ہم لڑے ہی نہیں، نہ ہم نے تلواریں ماری، نہ تلواریں کھائیں، نہ زخم کھائے، نہ زخم لگائے، اور علی اکبر میدان میں چلا جائے؟ کیا منہ دکھائیں گے جا کے جعفر طیار کو؟ کیا منہ دکھائیں گے حیدر کرار کو؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں جانے دیا۔ اولاد جعفر و عقیل نے اپنا وعدہ پورا کیا، پھر علی اکبر آگے بڑھے، بابا میدان میں جاؤں؟ کہا جاؤ۔ اولاد حسن، حسن کے بیٹے سامنے، کبھی علی کے بیٹے، عباس کے بھائی، نہیں جانے دیا علی اکبر کو۔ میں یہی تو کہتا ہوں کہ آپ کی وفا کے، آپ کے جذبے کے، آپ کی محبت کے ہمارے ماں باپ بھی قربان، ہم بھی قربان، لیکن اے حسین کے شیرو، کاش آپ میں سے 2-3 رک گئے ہوتے، رک گئے ہوتے، اس وقت کے لیے رک گئے ہوتے جب علی اکبر گھوڑے سے گرے گا
اور حسین کی دنیا تاریک ہو جائے. آخر علی اکبر کو روکنے والا کوئی نہ رہا. علی اکبر اجازت کے لیے آئے. حسین نے کہا ماں سے آخری بار رخصت ہو لو، اجازت لے لو، جاؤ میدان. کیسے روکے گا حسین؟ سب کے جنازے تو خود اٹھا کر لائے، لاشیں تو خود اٹھا کر لائے. ماں کی خدمت میں آئے. مادے گرامی آخری سلام کے لیے آیا ہوں، آپ کی اجازت درکار ہے. دیکھیے کتنے اطمینان سے ہیں. ابھی بتاؤں گا آخر میں کیا ہوا تھا، علی اکبر کی شہادت کے بعد کیا ہوا تھا. بڑے اطمینان سے کہا بیٹا میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی، جس پھوپھی نے پال کے جوان کیا اس کے پاس سے. مطمئن ہے جناب ام لیلہ پھوپھی کے خیمے میں آئے، سلام کیا. زینب نے جواب دیا، منہ پھیر لیا. کہا پھوپھی اماں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آئے ہوں آپ نے رخ پھیر لیا ہو. کیا علی اکبر سے کوئی خطا ہوئی؟ فرماتی ہیں ثانیہ زہرا بیٹا تجھ سے کوئی خطا ہو سکتی ہے، لیکن میں جانتی ہوں آج تو کس ارادے سے آیا ہے. علی اکبر تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے اون و محمد کو قربان کر. یہ کیسے میدان میں جانے دوں؟ خلاصہ کرتا ہوں. علی اکبر نے اپنی پھوپھی کے سامنے سوال رکھ دیا، اچھا بس یہ بتا دیجئے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا؟ بیٹا یہ تو نے کیسا سوال کیا؟ کہاں میں ادنا سی کنیز، کہاں وہ خاتون محشر، کہاں وہ سید نساء عالمین. اچھا تو پھر یہ بھی بتا دیجئے کہ قیامت کے دن میری دادی زہرا نے آپ سے پوچھ لیا زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین قتل کر دیا گیا، یار آ گیا ثانیہ زہرا کو اپنے لال علی اکبر پہ، گلے میں باہیں ڈالی، علی اکبر کی پیشانی کے بوسے لی. میرے لال علی اکبر تو نے زینب کو لاجواب کر دیا، اب نہیں روکے گی زینب، اب نہیں روکے. لیکن اس کے باوجود حمید بن مسلم نقل کرتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی کوئی حسین کی طرف سے آتا نہیں تھا. مجھے آگے بھیجا گیا احوال جاننے کے لیے. جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گرتا ہے، اٹھتا ہے. میں اور آگے بڑھا تو دیکھا ایک جوان کڑیل جوان نکلنے کی کوشش کرتا تھا، بیبیاں واپس کے. کبھی ماں کبھی پھوپھی، کوئی بعید نہیں کبھی کوئی چھوٹی سی بچی آگے بڑھتی ہو، دامن سے لپٹ جاتی ہو، بھیا نہ جاؤ نہ جاؤ، مجھے پانی نہیں چاہیے، جو گیا وہ واپس نہیں آیا. خلاصہ رخصت ہوئے علی اکبر کسی طرح. حسین باغ تھامے کھڑے، سوار کرا دیا علی اکبر کو، جاؤ میرے لال ہم بھی تھوڑی دیر میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. علی اکبر میدان کی طرف روانہ ہوئے. چند قدم سواری چلی تھی، احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب جو علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھا، پیچھے پیچھے چلا. علی اکبر اتر آئے گھوڑے سے، واپس مڑے، بابا کے ہاتھ تھام کر کہتے ہیں بابا آپ مجھے رخصت کر چکے، اگر ایسے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے علی اکبر کیسے جنگ کرے گا، میں کیسے لڑوں گا میدان. بس حسین نے بے تاب ہو کر علی اکبر کو سینے سے لگا کے بھینچ دیا. آنسو رواں ہو گئے اور فرماتے میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا تھا. اچھا میرے لال جا، جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر اپنے بابا کو دیکھتا جا. اور مختصر کیا میں نے. حالت یہ تھی حسین کی کہ میدان میں کبھی دائیں طرف دوڑ رہے تھے کبھی بائیں طرف دوڑ. کیوں؟ جس سمت میں علی اکبر حملہ کرنے جاتے تھے نا، حسین اسی طرف دوڑتے تھے تاکہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے رہے. لیکن ایک وقت وہ آیا جب حسین کو علی اکبر نظر نہیں آتا. شام کی سیاہ بدریوں میں حسین کا مہ مبین گہنا گیا، چھپ گیا.
حسین نے پکارنا شروع کیا، علی اکبر، علی اکبر کس طرف ہے؟ جواب کیوں نہیں دیتا، علی اکبر کس طرف ہے؟ علی اکبر کے کانوں میں آواز تو آ رہی ہے، لیکن علی اکبر کیسے بتائے؟ بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، بابا تیرے علی اکبر کی سپر گر گئی، بابا تیرے علی اکبر کا خود گر گیا، چاروں طرف سے برچھیوں کے تلواروں کے وار، زخموں سے چور علی اکبر گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے، اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی، ابھی گرے نہیں تھے، حکیم ابن طفیل یا سنان ابن انس آگے بڑھا، اس ملعون نے پوری برچھی علی اکبر کے پہلو میں اتار، اب جو اپنی برچھی کو واپس کھینچنا چاہا، جوان کی پسلیوں میں برچھی کا پھل ٹوٹ کے رہ گیا، بس اس زخم کا لگنا تھا، علی اکبر سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا، گرتے گرتے آواز دی، یا ابتاہ علیک منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ حسین کے کانوں سے علی اکبر کی آواز ٹکرائی، چلا کر کہا، یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی پر خاک۔ غش کھا کے جلتی ریت پر گر پڑے حسین، اپنے آپ کو سنبھالا، کھڑے ہوئے، چلنا چاہا نہ چلا گیا، پھر گر پڑے۔ جب حسین سے نہ چلا گیا تو زانوؤں کے بل، ہاتھوں کے بل اپنے وجود کو جلتی ریت پر گھسیٹ رہے اور پکارتے جاتے ہیں، علی اکبر، علی اکبر، تیری آواز نے میری بینائی چھین لی، مجھے راستہ نظر نہیں آتا، میرے لال کس طرف گرا ہے، آواز دے کے حسین تیرے سرہانے پہنچ۔ نہ جانے کس طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین پہنچے علی اکبر کے سرہانے، دیکھا رمق جاں باقی ہے، سر اٹھا کے زانو پہ رکھا، رخساروں پہ رخسار رکھ دیے، میرے لال آنکھیں کھول، دیکھ بابا آیا ہے، دیکھ بابا آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا کو سلام کیا، حسین نے جواب دیا، پوچھا میرے لال کس حال میں ہے؟ علی اکبر فرماتے ہیں، بابا نیزے کی ہنی ٹوٹ کے کلیجے میں، بہت اذیت میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ اب میں کہتا ہوں حسین نے کہہ دیا ہوگا، اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا، دونوں زانو ریت پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا کلیجے میں برچھی کا پھل نکالنے کے لیے۔ مجھے یقین ہے کہ نانا بھی آ گئے ہوں گے، بابا بھی آ گئے ہوں گے، بھائی بھی آ گئے ہوں گے۔ ارے دکھیاری ماں تو مدینے سے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے نا، چلی آ رہی ہے، کوئی بعید نہیں۔ حسین نے بابا کو دیکھ کر کہا، اچھا بابا اب بتاؤ، خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچ؟ اللہ اکبر کہا، برچھی کا پھل کھینچا، کلیجہ ساتھ آ گیا، علی اکبر کا دم نکل گیا، ساری طاقت جمع کی، حسین نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا، چلا نہ گیا حسین سے، پھر واپس جلتی ریت پہ لاشے کو لٹایا، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کے بیٹھ گئے حسین۔ علی اکبر مجھ سے تیرا لاشا نہیں اٹھتا۔ گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، میرے شیرو مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اطفال بنی ہاشم آؤ میری مدد کرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ خیموں سے حسین کی آواز ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ واہ حسینہ کہتے دوڑے قتل گاہ کی طرف۔ ادھر حسین نے
اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے بازو میں ڈالے، آدھا دھڑ اٹھا لیا اور اس طرح گھسیٹتے ہوئے علی اکبر کے لاشے کو لا رہے تھے کہ علی اکبر کے قدموں سے ریت پر لکیریں بنتی جا رہی تھی۔ بچے پہنچ گئے، بچوں کی مدد سے علی اکبر کا لاشا خیمہ گاہ میں پہنچا، بیویوں نے حلقہ کیا، ماتم شروع کیا علی اکبر کا۔ ثانیہ زہرا نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، علی اکبر کی ماں ام لیلہ نظر نہ آئی۔ فضہ سے کہا فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ عزاداران حسین اب جو فضہ ام لیلہ کے خیمے میں پہنچی ہے تو عجیب منظر دیکھا تھا۔ ام لیلہ کبھی خیمے کے اس ستون سے ٹکرا رہی ہے، کبھی اس ستون سے ٹکرا رہی تھی، پکارتی جاتی تھی لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، ارے مجھے راستہ بتاؤ، مجھے اپنے علی اکبر کے لاشے پر